نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قربانی ہمیشہ خوشی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ قربانی ہمیشہ خوشی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ قربانی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ قربانی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرے گا تو وہ اس قربانی کے انوارات انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے کھلے طور پر دیکھے گا۔ قربانی اخلاص کے ساتھ کرے اور ساتھ ساتھ میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہے کہ اس رب نے مجھے اس عمل کی توفیق دی، اس رب نے مجھے اس عمل کی توفیق دی، ورنہ میرے تو جو کام ہے، جو کارنامے ہیں، جو اعمال ہیں وہ اس لائق نہیں ہے کہ مجھے اس مبارک عمل کی توفیق مل جاتی، لیکن یہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے، اللہ نے مجھ پر یہ کرم کیا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے اس محبوب عمل کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ اس بات پر اللہ کا بار بار شکر ادا کرے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا جتنا شکر ادا کرو گے اتنا ہی زیادہ عطا کروں گا۔ تو سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست فرما لیں۔ جب قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے اپنی نیت کو درست فرما لیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ نیت کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی ہوتی ہیں؟ 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے اچھی نیت والے، دوسرے بری نیت والے، تیسرے بے نیت، کوئی نیت ہی نہیں ہوتی۔ ایک تو اچھی نیت والے ہوتے ہیں، دوسرے بری نیت والے ہوتے ہیں، اور ایک بے نیت، ان کی کوئی نیت ہی نہیں ہوتی۔ بسا اوقات بعض لوگوں کی نیت ہی خراب ہوتی ہے، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ جانور کیسا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے بھائی ذبح ہی تو کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ذبح ہی تو کرنا ہے، سب کر رہے ہیں چلو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ اگر نہیں کریں گے تو لوگ مطمئن کریں گے، تانا دیں گے، تانا کشی کریں گے، لوگ ہمارے خلاف زبان درازی کریں گے۔ اس خوف کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے وہ سوچتے ہیں کہ چلو بھائی ہم بھی کر لیتے، ورنہ لوگ یوں کہیں گے یہ غریب آدمی، یہ کنجوس آدمی، بخیل آدمی۔ ان طعنوں سے بچنے کے لیے اور اس ڈر سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ جانور کو ذبح کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے اندر ایسی اکڑ کہ سارا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ عمل جائز تو ہے لیکن اچھا نہیں ہے۔ اچھا اس لیے نہیں ہے کہ آج تو اللہ کی طرف سے سب کی ضیافت ہے، آج اللہ پاک میزبان ہے اور ہم سب مہمان ہیں۔ میزبان کو یہ بات کتنی بری لگے گی کہ وہ اپنے دسترخوان پہ بلائے اور ہم اس کے دسترخوان پہ نہ جائیں، ہم یہ کہیں کہ آپ کا بنایا ہوا کھانا ہمیں اچھا نہیں لگتا، آپ کے دسترخوان پر بیٹھنا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔
میزبان کو یہ بات کتنی گراں گزرے گی۔ آج اللہ نے ہمارے لیے دسترخوان سجایا ہے اور ہم اس پر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بقرعید کا گوشت اچھا نہیں لگتا، کوئی کہتا ہے میٹھا لگتا ہے، کوئی کہتا ہے کھٹا لگتا ہے، کوئی کہتا ہے کھایا نہیں جاتا۔ یہ ایک نامناسب حرکت ہے۔ جیسا بھی ہو فوراً آدمی کو کھا لینا چاہیے۔ اللہ پاک آج اللہ پاک نے ہم سب کی دعوت کی ہے، دسترخوان سجایا ہے تو خوب شوق سے کھانا چاہیے، رج کے کھانا چاہیے، مزے سے کھانا چاہیے۔ اللہ کھلا رہا ہے، پورے سال اللہ پاک ہی کھلاتے ہیں، لیکن آج اسپیشل میں دعوت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے، ایسا شخص جس کی قربانی کے موقع پر نیت فاسد ہو، ایسے شخص کو اپنی قربانی میں شریک نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کی فاسد نیت کا اثر آپ کی قربانی پر بھی پڑے گا اور آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے ثواب سے محروم ہو جاؤ گے۔ لہٰذا جو اس طرح کی باتیں کرے کہ ہم نے تو لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے یا پھر گوشت کھانے کے لیے، صرف گوشت کھانے کے لیے جو اس طرح کی باطل نیتیں آپ کے سامنے ظاہر کرے، ایسے شخص کو اپنی شرکت سے نکال دینا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، آپ کے ثواب پر اثر پڑے گا۔ وہ تو ثواب سے محروم رہے گا ہی، آپ بھی ثواب سے محروم ہو جاؤ گے۔ Subscribe Maulana Farman Nasim to get more videos.